السلام علیکم دوستو، اس قسط کے آغاز میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کینی قبیلے میں اکنائے اماں قالینوں کو خریدنے کے لیے قالینوں کا جائزہ لے رہی ہوتی ہے اور پھر قالین فروش خلیل سے کہتی کہ خلیل آپ کا شکریہ، ان لوگوں سے کہو کہ ان قالینوں کو اندر لے چلے، میں وہاں پر ان سب کو دیکھوں گی، تم بہت دور سے آئے ہو، کچھ کھا لو اور تھوڑا سا آرام کر لو۔ یہ کہتے ساتھ ہی اکنائے اماں آگے بڑھ جاتی ہے۔ اسی دوران قبیلے کے ڈھول زور زور سے بجنے لگ جاتے ہیں اور الپرسلان لڑکی کے ساتھ اور حسن صاحب کے ساتھ اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ لڑکی کو دیکھ کر چاوری صاحب سمیت قبیلے کے تمام لوگ گشم میں ہوتے ہیں کہ یہ لڑکی کون ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے الپرسلان سجان اماں سے کہتا ہے طبیبوں کو جلدی سے جلدی بلائیں۔ اس کے بعد وہ سب لوگ سرداری خیمے کے سامنے پہنچ جاتے ہیں اور گھوڑوں سے نیچے اتر آتے ہیں اور الپرسلان اس لڑکی کو باہوں پر اٹھا لیتا ہے اور الپرسلان حسن صاحب سے کہتا ہے کہ حسن صاحب میرے قرابے کا خیال رکھنا۔ یہ سنتے ساتھ ہی حسن صاحب قرابے کے پاس آ جاتا ہے اور آ کر اس کے زخم کا جائزہ لیتا ہے اور الپرسلان اس لڑکی کو ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے اور پھر شفا والے خیمے میں لے جا کر اس کو لٹا کر پھر اس کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اسی دوران وہاں پر خواتین بھی پہنچ جاتی ہیں اور راجہ کہتی کہ بھائی یہ لڑکی کون ہے؟ الپرسلان کہتا ہے کہ نہیں جانتا میں یہ لڑکی کون ہے۔ اس کے ساتھ ہی الپرسلان کھڑا ہو جاتا ہے اور راجہ پوچھتی ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تو الپرسلان کہتا ہے کہ جب یہ ہوش میں آئے گی تو ہمیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اسی دوران اکنائے اماں بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور الپرسلان آگے بڑھ جاتا ہے۔ پھر اکنائے اماں آگے بڑھ کر لڑکی کا جائزہ لینے لگتی ہے اور اس کو دیکھنے لگ جاتی ہے، جبکہ الپرسلان وہاں سے باہر نکل جاتا ہے اور پھر آگے بڑھتے ہوئے جا کر قرابے کے پاس جاتا ہے جہاں پر طبیب اس کا علاج کر رہا ہوتا ہے۔ الپرسلان قرابے کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو الپرسلان اسے پیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قرابے ٹھیک ہو جائے گا، تو جواباً طبیب کہتا ہے کہ میں نے تیر نکال دیا اور اندر مرہم ڈال دی ہے، لیکن اس کا زخم بہت زیادہ گہرا ہے۔ تو الپرسلان کہتا ہے کہ یہ اب تک زندہ ہے، تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو طبیب کہتا ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ ابھی تک زندہ ہے، ہمیں اللہ سے نیک امید ہونی چاہیے۔ اور طبیب کے ایک بار پھر سے بولنے سے پہلے حسن صاحب بول پڑتا اور کہتا کہ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ اس پر ضرور سواری کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی حسن صاحب طبیب کو اشارہ کرتا اور اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان دونوں کے چلے جانے کے بعد الپرسلان گھوڑے کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا قرابہ میرا گھوڑا نہیں ہے، تم میرے بھائی، میرے دوست اور میرے پنکھ ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی الپرسلان گھوڑے سے پیار کرتا اور پھر اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ رات کے وقت دیکھیں گے کہ اکنائے اماں قالینوں کی طرف دیکھ کر ایک نقشہ کھینچ رہی ہوتی ہے۔ کافی دیر نقشہ بنانے کے بعد وہ کچھ سوچنے لگ جاتی ہے۔ ادھر سرداری خیمے میں الپرسلان چاوری صاحب سے کہتا ہے وہ بس دینی کافروں سے بھاگی واسطوں قربان سے وہ ایک کھائی کے اندر چھپ گئی اور مدد کا انتظار کرنے لگی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ ہمیں مل گئی اور ہم نے اس کی مدد کی اور اسے باہر نکالا۔ تو چاوری صاحب دکھی انداز میں کہتا ہے کہ واسکو رحمان ہمارا دکھ ہے۔ چاوری صاحب غمگین ہوتے ہوئے کہتا ہے واسکو رحمان ہمارا زخم ہے جس سے خون بہہ رہا ہے۔ الپرسلان کہتا ہے کہ وہ زخم انشاءاللہ ایک دن بھر جائے گا۔ چاوری صاحب کہتا ہے کہ بیٹا میں بتا سکتا ہوں کہ اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن ہمیں واقعی یقینی بنانا ہوگا کہ بیٹا وہ کون ہے۔ تو الپرسلان کہتا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا۔ اسی دوران چاوری صاحب دوبارہ پوچھتے ہیں مجھے راستے میں گھات کے بارے میں بتاؤ میرے بیٹا۔ دوسری طرف رات کے وقت سلجوقی محل کے اندر تمام لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو التوجن خاتون کہتی کہ آپ نے ہمارے گھر ہمارے میز کی عزت کی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ الباستن ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو حسن صاحب کہتا ہے کہ ہم جب بھی اس محل کے اندر آتے ہیں تو آپ ہمارے دل کو پیار سے گرماتی ہیں التوجن اماں۔ اس پر التوجن خاتون حسن صاحب کا شکریہ ادا کرتی، پھر سلطان پوچھتے ہیں مہم کی تیاریاں کیسی ہیں؟ جواباً حاجی توازن کہتے ہیں فوج کی تیاریاں بالکل مکمل ہو چکی ہیں، لیکن ہمیں سب سے پہلے فوج کے کماندار کو بھیجنا چاہیے، اسے اناتولیہ جانا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم مہم پر جائیں۔ تو امیر قندوری کہتا ہے کہ میرے سلطان ہم پہلے بھی اناتولیہ جا چکے ہیں، اس سے وقت کا ضائع ہوگا، ہمیں روم کی سرزمین کے اوپر گئے ہوئے 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہماری فوج کو غیر متوقع خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ امیر قندوری دوبارہ سے بولتے تو اسی دوران سلطان بول پڑتا اور کہتا ہے کہ یہ میرا حکم ہے
کہ ہم اپنی فوج کے علاقے میں کل پاسداری کے لیے جائیں گے۔ اس پر تمام لوگ یکجان ہو کر کہتے ہیں کہ جیسا آپ کا حکم میرے سلطان۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، اور ہماری مزید ویڈیو آنے والی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ یہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو ہم سب کچھ تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ تو تب تک دیجیے ہمیں اجازت، ملیں گے انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔